وصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان عاطف سید صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نور ہدایت. ناظرین آج کا جو پروگرام ہے ہمارا غزوہ بدر کے حوالے سے ہے. غزوہ بدر کب ہوا، کس طرح ہوا، آج جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسلام کا پہلا معرکہ، پہلا غزوہ بدر تھا. آج کوشش کریں گے غزوہ بدر پر گفتگو کرنے کی. میرے ساتھ ہر بار کی طرح اس بار بھی عظیم عالم دین، مذہبی اسکالر جناب محمد لقمان اشرف چشتی صاحب تشریف فرما ہے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ. حضور آج کا پروگرام غزوہ بدر پر ہے، تو کوشش کریں گے اس پر ہم ناظرین تک بھی پیغام پہنچے اور پتہ چلے کہ غزوہ بدر کیا تھا. تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ غزوہ بدر کب ہوا اور اس میں کتنے صحابہ شامل تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صابری صاحب، آج کا پروگرام بڑا اہم ہے غزوہ بدر کے حوالہ سے، اور اس بات کے حوالہ سے بھی بڑا اہم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس اس جنگ کے اندر جو ہے وہ خود شمولیت جو ہے وہ اختیار فرمائی ہے. یہاں ابتدا میں ہی میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے، انہیں یہ بات علم ہو جانا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس 27 غزوات میں حضور علیہ السلام نے شمولیت کی. 27 جنگوں کے اندر نبی علیہ السلام شامل ہوئے ہیں. تو یہ جو 27 غزوات ہوئے ہیں، ان میں مد مقابل جو دشمن تھا، کیا اس کو پھول پہنائے گئے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ امن کے معاہدے کیے گئے ہیں؟ نہیں، تلوار چلائی گئی ہے. اس کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا گیا. نبی علیہ السلام کی سپہ سالاری میں 27 جنگیں ہوئی. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جہاں اسلام امن و محبت کا درس دیتا ہے، وہاں اسلام دشمن کے خلاف تلوار اٹھانے کا بھی درس دیتا ہے. بالکل. جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب عرض کرتا ہوں کہ غزوہ بدر جو ہے یہ 17 رمضان المبارک کو یہ مارکہ حق و باطل پیش آیا. مدینہ طیبہ کے تقریباً قریب ہی، کو بہت زیادہ دور نہیں ہے، یہ بدر کا مقام ہے جو ملک شام کی طرف جاتے ہوئے رستے میں یہ مقام آتا ہے. تو اس میں تقریباً 313 صحابہ کرام ہے جن کو شمار کیا جاتا ہے غزوہ بدر میں. یہ جملہ سامعین بھی ناظرین بھی سمجھیں، اور میں آپ کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں کہ 313 صحابہ وہ ہیں جن کو شمار کیا جاتا ہے غزوہ بدر میں. لیکن 305 صحابہ ایسے ہیں جو بدر میں شامل ہوئے ہیں، جو اس جنگ کے اندر شریک تھے. ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ایسے صحابہ ہیں جو بدر کے مارکے کے اندر موجود نہیں تھے، لیکن ان کو شامل بدر میں کیا گیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. ان میں سر فہرست حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے عقد کے اندر، جن کے نکاح کے اندر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی بیٹی سیدہ طیبہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے نکاح میں تھی، اور ان دنوں یہ بیمار تھی. تو نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ تیمارداری کے لیے اور دیکھ بھال کے لیے آپ مدینہ طیبہ میں رکیں گے، آپ بدر میں جو ہے وہ وہاں جا کے جو ہے وہ شریک نہیں ہوں گے. میں نے آپ کو بدر والوں میں شمار کر لیا ہے. اور ایک صحابی تھے جو مقام روحہ کے قریب جا کے ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، وہ بھی جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے ان کو بھی بدر کے جو اس مارکے کے اندر جو ہے وہ شامل کیا ہے. ایک صحابی تھے، ان کی جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. تو ایک صحابی ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی دیکھ بھال کے لیے، مدینہ طیبہ کا جو ہے وہ دھیان رکھنے کے لیے وہاں نامزد کیا کہ آپ یہی رکیں گے، لیکن آپ کو بدر والوں میں نے شامل کر لیا ہے. آپ دیکھیں کہ 305 کا لشکر کفار کے سامنے ہے بدر کے مقام پر. باقی ان میں سے جو 8 صحابہ ہیں وہ بدر کے اس مارکے کے اندر بنفس نفی شامل نہیں ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو شمار بدر والوں میں ہی کیا ہے. ان کو اجر جو ہے وہ بدر والوں جتنا ہی
ملے گا۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ بدر میں کتنے صحابہ شامل ہوئے ہیں۔ یہ جو ہماری زبانوں پر ہے 313، یہ نبی علیہ السلام نے ان کو شمار ضرور کیا ہے، لیکن 8 صحابہ ان میں علیحدہ ہیں جو بنفس نفیس بدر کے مقام پر تشریف نہیں لے گئے اور اس جنگ کا حصہ وہ نہیں بنے۔ بہت خوبصورت حضرت صاحب آپ نے کمال کا جواب دیا سوال کا۔ میں چاہ رہا تھا کہ بہت خاص میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ جو ہم غزوہ بدر کے حوالے سے باتیں سنتے اور سناتے آ رہے ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی ایسی بات ہمارے گوش گزار کرے جس سے ہمارے دل کو تسکین پہنچے۔ بالکل صابری صاحب، بالکل آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ جو روایتی ماحول ہے، جو ہر سال ہم باتیں غزوہ بدر کے حوالے سے سنتے ہیں سناتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا، پھر کافروں کے ساتھ قید وہ کیا سلسلہ ہوا، قیدی کتنے بنے، کافر واسر جہنم کتنے ہوئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے، یہ ساری باتیں ہم سنتے سناتے آ رہے ہیں۔ میں ذرا ہٹ کر جو ہے وہ ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے میدان بدر میں بھی حضور علیہ السلام کی عزت کا پہرا دیا ہے، میدان احد میں بھی حضور علیہ السلام کی عزت کا پہرا دیا ہے، اور میدان خندق میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ یہ جنگ کے اندر شریک رہے ہیں۔ تو پورا عالم کفر جو ہے وہ 305 کے خلاف کھڑا ہے، اور ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ جدید ترین اس دور کا اسلحہ موجود ہے، اونٹ موجود ہیں، گھوڑے موجود ہیں، اور نیزے موجود ہیں، تلواریں موجود ہیں، تیر موجود ہیں، بھالے موجود ہیں، اور چیز ان کے پاس موجود ہے۔ ادھر 305 صحابہ کرام ہیں، نہ تلواریں پوری ہیں، چند ایک تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ جناب جو ہے وہ تیر ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہیں، کوئی پورا ساز و سامان جنگی آلات ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو فتح یابی عطا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اندر کوئی بات ہے، جس طرح ہمارا بابا ایک کہا کرتا تھا، ہمارے بابا جی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، گل وچ ہو رہے، وہ جو گل وچ ہو رہا ہے نا جی، وہ بات یہ ہے کہ جناب یہ ایک کہہ لیں کہ پوری محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ، اللہ کریم کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھنے کے بعد، رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کرنے کے بعد، حضور کی محبت دل میں سمائے ہوئے، جذبہ جہاد لیے ہوئے، یہ جب قافلہ عشق و مستی نکلتا ہے 305 افراد کا میدان بدر کے اندر، تو یہ وہ بات ہے جس بات کے حوالے سے کہا جاتا ہے گل وچ ہو رہے، یہ جذبہ جہاد ہے جو 305 بھی 1000 کے مکمل لشکر، پورا ساز و سامان جنگی آلات ان کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ ان 305 کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا۔ حضور نے فرمایا صحابہ ہم جنگ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، کیا ہمیں جنگ کرنی چاہیے؟ کیا ہم بدر کے مقام پر جائیں یا رہنے دیں؟ اس حوالے سے صحابہ اپنی آراء جو ہیں وہ پیش کریں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہی نہیں ہے کہ میرا امتی ٹھنڈی بات کرے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ کی چاہت یہ نہیں ہے کہ میرا امتی جو ہے وہ ٹھنڈی میٹھی بات کرے۔ جب عالم کفر سامنے ہو پھر ٹھنڈی میٹھی بات نہیں، پھر سینہ چوڑا کر کے بات ہو، اللہ واہ واہ واہ، پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی چال ہوگی، پھر عالم کفر آپ کی گفتگو سے لرزے گا۔ بے شک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا صحابہ میں کیا کرنا چاہیے، جنگ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدر تو ادھر ہے، قریب ہے، یہ میں مفہوم اپنے انداز کے ساتھ یہ مفہوم میں اپنے انداز کے ساتھ جو ہے وہ واضح کر رہا ہوں۔ آج جو ہے نا جی، آج کا سپر پاور امریکہ کہلاتا ہے، ایک بظاہر دنیا داری کے ماحول میں لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو سپر پاور اللہ کی ذات ہے، سپریم پاور اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سپر پاور امریکہ کو کہتے ہیں۔ ہمارے حکمران آج لرز جاتے ہیں جب امریکہ کا مسئلہ آتا ہے، امریکہ کی بات آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
तब ईरान कैसरो किसरा जो था, ईरान जो था ये सुपर पावर कहलाता था। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत साद बिन मुआज ये नहीं कहा यार रसूलुल्लाह देख लें, हम देख लें, कोई नजर सानी फरमाए अपने आर्डर के ऊपर, हम थोड़े लोग हैं, हमारे पास जंगी हालात नहीं है, हम किस तरह जाए, ये नहीं कहा, बल्कि सीना चौड़ा करके हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, बल्कि पूरे जज्बे के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर तो ये खड़ा है, आज अब हुक्म इरशाद फरमाए हम सुपर पावर ईरान के साथ भी जंग छेड़ के रख दें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये जज्बा इसलिए तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा फिजाए बदर पैदा करनी है। अल्लाह अल्लाह, वो जो फिजाए बदर है ना, वो जो पैदा करेंगे तो फरिश्ते कितार अंदर कितार तेरी नुसरत को आएंगे। सुभान अल्लाह, इकबाल के शेर का मफहूम आपके सामने मैंने अर्ज किया है। सुभान तो मोहतरम साबरी साहब, नबी इस्लाम की चाहत ही ये नहीं है कि मेरा गुलाम आल में कुफर के सामने खड़ा और ठंडी बात करे। यहाँ आपके सामने में हजरत साद बिन, एक और बात हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला, जब बंदा जो है ना, वो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बंदा दलेर ही तब होता है जब दिल के अंदर इश्क रसूल उजागर हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक उससे पहले बंदा बुज़दिल रहता है। अगर आप चाहते हैं नाज़रीन, आपके दिल में ये है कि हम जो है वो दलेर बन जाए, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में उजागर करें। सुभान अल्लाह, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में उजागर होगी, फिर बंदा आलम कुफर के लिए ठंडी मीठी बात नहीं करेगा, फिर मीठी मीठी बातें नहीं होती, फिर बात ऐसी होती है जो हजरत साद बिन मुआज ने की थी। अल्लाह, अच्छा, हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला हो, आप ना मैदान खंदक के अंदर, ग़ज़वा खंदक के अंदर आपको तीर लगा, आपके हाथ के ऊपर, आपके हाथ के ऊपर तीर लगा, तो वो जो तीर लगाने वाला था ना इब्ने अराका, उसने एक जुमला कहा, उसने कहा उन खुश है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में जाके अब खुश है, मैंने तुझे तीर लगा दिया है। उसने जो जुमले के, मैं वो आपके सामने नहीं अर्ज करता, मैं एक जो है ना मफहूम वाज़े करने के लिए ये जुमला आपके सामने अर्ज किया है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला सुना तो नबी अलैहिस्सलाम से रहा ना गया। हुजूर ने फरमाया तूने मेरे गुलाम साद बिन मुआज को बात की है, फरमाया तेरा मुंह जले जहन्नम के अंदर। ये हुजूर की जुबान मुबारक से निकले हुए जुमले, दीन मीठी बातों का दर्स देता है। यहाँ क्या बात है नाज़रीन, देख रहे हैं आप कि आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ईमान ताज़ा हो रहा होगा, यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो रहा होगा। ये बातें सुनने वाली हैं क्योंकि हमारे सीने में, हमारे दिल में इश्क मुस्तफ़ा का पौधा लगेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह नुसरत भी अता करेगा। जी बिस्मिल्लाह। मैं अर्ज करता हूँ जनाब, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको ये जवाब दिया ना, तो ये मैदान खंदक का माहौल था, ग़ज़वा खंदक का माहौल था। तो हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई जख्मी हालत के अंदर आप जो है वो मौजूद थे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन मुआज के करीब पहुंचे और बड़ी जल्दी के साथ, बड़ी तेजी के साथ, और सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेजी के साथ चल रहे थे कि हम हुजूर के साथ साथ चलने के लिए जब तेज हम चलते ना तो हमारे जूतों के तस्मे टूट गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना तेज हुजूर चले। तो हमने हुजूर से की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेजी आपकी जो है वो चाल आज इतनी तेज थी, वजह क्या है? तो हुजूर ने फरमाया मुझे खदशा था कि कहीं साद बिन मुआज को अल्लाह के मलाइका आसमान के ऊपर गुस्ल देने के लिए ना ले जाए। अल्लाह अकबर, आपकी शहादत वाक़या हो चुकी थी। तो जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो ये जो हाथ होता है ना, जहाँ ये नसें होती हैं, जो ये नब्ज, ये रगें जो होती हैं, ये हजरत साद की कटी हुई थी। अल्लाह, अब वो ब्लड तो रुक चुका था जब हुजूर सैयद आलम वहां पहुंचे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत साद बिन मुआज का यूं हाथ उठाया। जब हाथ उठाया तो ब्लड ने फिर निकलना शुरू कर दिया। जब खून निकला वो जुमला सुनने वाला है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ अपने माथे के ऊपर रखा, वो खून निकल रहा था वो हुजूर के चेहरे के ऊपर लगा। सरकार का सारा चेहरा लाल सुर्ख हो गया। हजरत यहाँ मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, वो किबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया कि हुजूर ने ये पैगाम दिया है उम्मत को जो हमारी इज्जत के लिए जुमले कहता है, पहले तो हम उसका जवाब देते हैं। जो हमारी इज्जत के लिए जुमले कहता है, फिर उसको कोई कह दे कोई बात तो हम उसकी कही हुई बात वाले को जवाब देते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है
کہ حضور یہ پیغام دے رہے ہیں اپنی امت کو، جو ہماری عزت کے لیے قربان ہو جاتا ہے نا، ہم اس کا خون بھی اپنے چہرے کے اوپر مس کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو، وہ کیا وہ منظر ہوگا، حضور نے اپنے غلام کے ساتھ اتنی شفقت فرمائی، اتنی محبت فرمائی۔ وجہ کیا ہے کہ حضور کی عزت کی پہرہ داری کی۔ یہ تو 1400 ساڑھے 1400 سال پیچھے کی بات ہے، یہ تو کئی پردے اس بات کے اوپر آ چکے ہیں، یہ تو کئی زمانے گزر گئے ہیں۔ میں اس زمانے کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر بابا جو حضور کی عزت کے نعرے لگایا کرتا تھا، جب اس مرد کلندر کا جنازہ اٹھا تو آج بھی لوگ گواہ ہیں، مینار پاکستان کی گراؤنڈ گواہ ہے، بادشاہی مسجد کا صحن گواہ ہے، پورا لاہور گواہ ہے، کس طریقے کے ساتھ اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم امڑ آئے جنازے میں۔ تو یہ آخر میں یہ جو جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں نا، ناظرین آپ بھی چس لیجئے گا اس جملے کا۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے جدو مالکاں دے ہو جائیے پھر مالک کانڈ نہیں لگا، مالک کانڈ لگن نہیں دیتے۔ یہ بات ہے، یہ دین اسلام جو ہے نا یہ ٹھنڈک نہیں سکھاتا۔ اور یہاں میں آج ایک جملہ ناظرین آپ کے سامنے واضح کر دوں، دین محبت کا درس دیتا ہے آپس میں، اقلیت کے ساتھ محبت کا درس نہیں دیتا، اقلیت کو اسلام حقوق دیتا ہے۔ واہ واہ، بے شک جملہ، بے شک اور یہ جملہ نہیں، یہ حقیقت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپس میں محبت کا درس دیتا ہے، اقلیت کو اسلام حقوق دیتا ہے، اور کافروں کے ساتھ اسلام ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ بے شک ہم کیا کر رہے ہیں؟ کافروں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اقلیتوں کو اپنا جناب والے رشتہ دار بنا رہے ہیں، اور آپس کے اندر ہم نفرتیں جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، معاملات خراب ہیں، پھر دعا نہیں قبول ہوتی، دعا نہیں قبول ہو رہی۔ وہ مستجاب الدعوات پھرے گا بندہ کیسے جب اندر سارا وہ پلیدی اندر بھری ہے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جو حضور کا غلام ہوتا ہے نا، وہ کافروں کے معاملے میں ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو، یقین کریے، یقین جانیے ناظرین، گفتگو سن کے جس طرح ایمان تازہ ہو رہا ہے، ہم کیا بتائیں، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے۔ جس طرح صحابہ نے دین کو تخت پر لایا، اور جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جتنے بھی غزوات آئے، اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں وہ غزوات سبق دیتے ہیں کہ کفار کے سامنے کس طرح ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اسلام امن کا درس تو دیتا ہے جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے، لیکن ہمیں حکمتیں سمجھنی پڑیں گی، ہمیں پہلو سمجھنے پڑیں گے کہ کہاں پر امن ہے اور کہاں پر سینہ تان کے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ میں یہاں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا جملہ ہے جی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جائیں۔ اسلام امن کا درس تب نہیں دیتا جب برما کی بچیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جائے۔ یہ تو تھوڑا ماضی میں چلا گیا معاملہ۔ فی زمانہ حال میں جو فلسطین کے اندر سلسلہ ہو رہا ہے، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے اوپر جب یہ حالات ہوں تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام سوٹا اٹھانے کا حکم دیتا ہے، بالکل، پھر اسلام ڈنڈا اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ اسلام امن 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 کی ڈاٹ لگانے والوں وہ کدھر ہے لبرل لوگ؟ آج وہ میڈیا پر کیوں نہیں پہنچتے؟ وہ کیوں اپنی زبانوں پہ تالا لگائے ہوئے بیٹھے؟ حضرت یہ فلسطین انہیں نظر نہیں آتا، یہ غزہ کے لوگ انہیں نظر نہیں آتے، کس طرح وہ بچے جوان عورتیں وہاں شہید کی جا رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان وہاں شہید ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں۔ ایک قرآن پاک کی بے حرمتی ہو یورپ میں، پورا عالم اسلام احتجاج کرتا ہے، وہ پوری مسجدیں شہید ہوگی، ان کے اندر کئی نسخے قرآن کریم کے پڑے ہوئے تھے، وہ سارے شہید ہو گئے، جل کے راکھ ہو گئے۔ حضرت ان کے خلاف کس نے احتجاج ریکارڈ کروانا ہے؟ تمام علماء خاموش ہیں، مشائخ موجود ہیں، مشائخ خاموش ہیں، تمام بڑی گدیوں والے خاموش ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، لیکن ہم یہاں یہ بات تو کہہ سکتے ہیں نا جناب، کدھر ہیں یہ نذرانے لینے والے، وہ سپہ سالار ختم نبوت، وہ کدھر ہے؟ ان کو وہ مسلمان یاد نہیں آ رہے۔
تو حضرت یہ بات ہے، یہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کا یہ جو حال کیا جا رہا ہے، یہ ہم سے پوچھو گے، تو یہ بدر والی فضا ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی دل نشیں گفتگو۔ ناظرین کرام، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہمیں اسلام کا وہ جو ٹکڑا ہے جی کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، وہ تو ہمیں یاد رہ گیا۔ یہ نہیں یاد رہا کہ اسلام کس طرح پھیلا اور تلوار اٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، اور کتنے احباب، کتنے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان عاطف صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ نگہبان۔